توجہ کریں۔ نماز کے ہر رکعت میں ہم اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا رب ہمیں انسانیت کے سیدھے راہ پر لگا، تاکہ جو کچھ میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں دوسروں کے لیے بھی پسند کروں، خیر خواہی کا فکر میرا ذات اور دوسروں کے لیے سیدھے راہ پر ہو، میری زبان اور میرا دل سیدھے راہ پر ہو، میرا قول اور میرا عمل سیدھے راہ پر ہو، میرا سامنا اور پیٹھ پیچھے سیدھے راہ پر ہو، میرا آج اور آنے والا کل سیدھے راہ پر ہو۔ تو جب ہم شخصیت میں توحید کو ہر قسم کے تفریق اور انتشار سے محفوظ رکھیں گے تو ہمارے معاشرتی ماحول میں انس کا ماحول پیدا ہو، اپنائیت کا ماحول، اپنائیت کی ذہنیت، اپنائیت کا اعتماد بحال ہوگا۔ لہذا انسانیت بنیاد ہے، اور انسانیت کی بنیاد توحید ہے۔ اس کے بعد پھر انسان زندگی کے سفر کے حوالے سے دو مختلف اصناف پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ انسانوں کا ایک صنف وہ ہے جو اللہ کو خالق مانتے ہیں اور آخرت کو اپنا معاد مانتے ہیں، اور اپنی زندگی کے سفر کا منزل اللہ کا در، مقصد اللہ کا دیدار، ہدایت اور سنت کی پابندی اپنا فریضہ، اور خدا پرستی کے سیدھے راستے پر کامل یکسوئی کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خیر سمجھتا ہے۔ لہذا یہ لوگ خدا پرستی کے سیدھے راہ پر کامل یکسوئی کے ساتھ زندگی گزارتے رہتے ہیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب اور دعوت دیتے ہیں۔ اور خدا پرستی کا سیدھا راستہ یہ خالق کو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جو لوگ خدا پرستی کے واقف راستے پر زندگی کا سفر مجھ تک پہنچنے کے لیے طے کرتے رہتے ہیں، ناواقف مراحل پر میں خود ان کی رہنمائی کروں۔ لہذا یہ لوگ خواہش سے کامل آزادی اور خالق کی کامل غلامی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ لہذا اس لیے ہم اہدنا الصراط المستقیم کے بعد ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے سیدھے راہ پر ہمیں لگا جو مؤمن ہے، جن کو آپ نے دنیا اور آخرت کی خوبصورت زندگی سے نوازا ہے۔ اور دوسرا صنف وہ ہے جو آخرت کو اپنا معاد نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں جب ہم موت کے بعد گل سڑ کر مٹی بن جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو پھر ہمیں کون اٹھائے گا؟ لہذا یہ لوگ آخرت کو اپنا معاد نہیں مانتے۔ اب یہ دو قسم کے، ایک قسم کا وہ ہے جو اللہ کو خالق بھی نہیں مانتے، جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَمَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ بس زندگی یہی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ لہذا ہماری مشابہت موسمی سبزے کے ساتھ ہے، جیسا کہ
موسم آنے پر سبزہ اگتا ہے اور پھر لہلہا اٹھتا ہے، زمین خوبصورت ہو جاتی ہے، موسم گزرنے کے ساتھ گرتے گرتے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم بھی ایسے ہیں۔ تو یہ ہیں خالص کافر۔ اور دوسرا صنف وہ ہے جو اللہ کو خالق مانتا ہے۔ مثلاً آپ کہیں گے کہ آسمان کس نے پیدا کیا، زمین کس نے پیدا کیا، تم کو کس نے پیدا کیا، رزق کون دیتا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ، لیکن معاد آخرت کو نہیں مانتے۔ یہ ہیں خالص مشرک۔ اس لیے ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے سیدھے راہ پر ہمیں نہ لگا جو آپ کے غضب کے مستحق ہیں۔ یعنی جان بھی آپ کا ہے، مال بھی آپ کا ہے، لیکن استعمال میں نہ آپ کی اجازت اور نہ آپ کی ہدایت کا کوئی پاس رکھتا ہے۔ تو اب یہ دونوں خدا پرست اور ہوا پرست، لہذا یہ لوگ زندگی کے سفر کا آخری منزل خواہش قرار دیتے ہیں، مقصد اس مادی دنیا کا اقتدار، منصب، دولت، عزت یہ قرار دیتے ہیں، اور ہوا پرستی کے سیدھے راہ پر کامل یکسوئی کے ساتھ زندگی کو گزارنے کے لیے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی خیر سمجھتے ہیں۔ اور ہوا پرستی کا یہ سیدھا راستہ خواہش ہو جاتا ہے، اور یہ لوگ خالق سے کامل آزادی اور خواہش کی کامل غلامی میں زندگی گزارتے ہیں۔ اب یہ خدا پرست، خالص خدا پرست، ہوا پرست، خالص ہوا پرست جھوٹ دونوں نہیں بولتے ہیں۔ نہ خالص مومن جھوٹ بولتا ہے، نہ خالص کافر جھوٹ بولتا ہے، نہ خالص مومن وعدہ خلافی کرتا ہے، نہ خالص کافر وعدہ خلافی کرتا ہے، نہ خالص مومن دھوکہ دیتا ہے، نہ خالص کافر دھوکہ دیتا ہے، نہ خالص مومن امانت میں خیانت کرتا ہے، نہ خالص کافر امانت میں خیانت کرتا ہے، نہ خالص مومن اپنے فرائض میں کوتاہی کرتا ہے، نہ خالص کافر اپنی۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا جو لوگ مغرب میں زندگی گزار آئے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں تو عام معاشرتی زندگی میں ان کا جھوٹ نہیں ہوتا ہے، عام تجارتی معاملات میں، بازار میں دھوکہ نہیں ہوتا ہے، وعدہ خلافی نہیں ہوتی ہے۔ اور تیسرا جو ہم کہتے ہیں ولدوالین، عربی لغت میں دوال اس شخص کو کہتے ہیں جو گمشدہ متاع کے تلاش میں ہو۔ آپ حضرات نے شاید مال مویشی نہ پالا ہو، جب کبھی کبھار چراگاہ میں کسی کا کوئی بکری یا دمبا یا گم ہوتا ہے تو پھر وہ اس گمشدہ مال کے تلاش میں وہ راہ نہیں چلتا ہے، کیونکہ راستے تو اس کو سارے معلوم ہوتے ہیں کہ فلاں گاؤں کو یہ راستہ جاتا ہے، فلاں کو یہ جاتا ہے، لیکن وہ راہ نہیں چلتا ہے، اس لیے کہ وہ مسافر نہیں ہے، اس کا منزل، اس کا مقصد، اس کا راستہ سفر نہیں ہے، وہ گمشدہ چیز کے تلاش میں ہے۔ وہ کبھی ایک پہاڑی چڑھتا ہے، دوسرے سے اترتا ہے، کبھی ایک شیلے پہ چڑھتا ہے، کچھ دوسرے سے نکلتا ہے۔ خود غرض انسان جو ہے اس کے زندگی کا نہ کوئی منزل ہوتا ہے، نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، نہ کوئی راستہ متعین ہوتا ہے، اور نہ سیدھا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ، یعنی وہ ہمیشہ کے لیے تردد، اضطراب اور تذبذب کا شکار ہوتا ہے۔
کبھی خدا پرستی میں اس کو اپنا غرض پورا ہوا ہوتا نظر آتا ہے تو پھر بڑا خدا پرست بن جاتا ہے. کبھی ہوا اگر وہاں کوئی خطرہ ہوا پھر ادھر بھاگ جاتا ہے، پھر ہوا پرست بن جاتا ہے. جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، یعنی وہ اس کا کوئی ٹھکانہ، کوئی استقلال اور استقامت نہیں ہوتا. اور اس طبقے کو جو خود غرض طبقہ ہے، جو تذبذب کا شکار ہے، اس کو منافق بھی کہتے ہیں. نفق عربی لغت میں اس سرنگ کو کہتے ہیں جس کے منہ دونوں طرف کھلے ہیں. ان لوگوں کے زندگی کے راستے انہوں نے متضاد کرداروں کی جانب کھلے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں اگر اس کو اس میں مفاد نظر آئے، سچ بھی بولتے ہیں اگر مفاد ہے. وہ وعدہ نبھاتے بھی ہیں اگر اس کو غرض پورا ہو، اور وعدہ کو خلاف ورزی بھی کرتے ہیں اگر اس کی غرض پوری ہو. امانت میں خیانت بھی کرتے ہیں، دیانت بھی کرتے ہیں. ذمہ داریوں کو بجا بھی لاتے ہیں، کوتاہی بھی کرتے ہیں. اعتماد میں دھوکہ بھی دیتے ہیں اور نبھاتے بھی ہیں. اس لیے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی درک الاسفل من النار. یہ نام کے اور شکل کے تو انسان ہوتے ہیں، مگر کردار کے یا تو درندے ہوتے ہیں یا پھر چرندہ حیوان ہوتا ہے. حیوانوں کو جب آپ چراگاہ میں لے جائیں تو ہر ایک دوسرے سے کسی قسم کا رابطہ رکھے بغیر سبزے اور چارے کے پیچھے کوئی ادھر بھاگتا ہے، کوئی ادھر بھاگتا ہے، کوئی ادھر بھاگتا ہے. اور اس لیے پھر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ یہ دوغلے انسان جو ہیں، دوغلے، یہ جہنم کے تہ میں ہوں گے. اس لیے کہ نام اور شکل کے تو انسان ہے مگر کردار و عمل کے یہ درندے اور چرندے یعنی حیوان ہیں. اب آپ حضرات کو بخوبی علم ہے، اور علماء کو جنہوں نے اصول فقہ پڑھا ہے ان کو پتہ ہے کہ اگر کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہو، چاہے وہ سیاسی فیصلہ ہو یا شرعی فیصلہ ہو، تو قرآن و سنت کے فہم کے ساتھ ساتھ زمانے کے لوگوں کا ادراک ہونا چاہیے. تو اب آپ بتائیں کہ ہمارے زمانے کے لوگ یکسو ہیں یا دوغلے ہیں؟ دوغلے انسان کی مشابہت مخنث سے ہوتی ہے. مثلا ایک مرد ہے، اس کا اپنا ایک فنکشن ہے، اور ایک عورت ہے، اس کا اپنا ایک فنکشن ہے. ایک ہجڑا ہے، مخنث ہے. اب نہ اس سے مرد کا کام پورا ہوتا ہے اور نہ عورت کا. لہذا منافق مخنث قسم کی چیز ہے، اس سے نہ مومن کا کام پورا ہوتا ہے نہ کافر کا کام پورا. تو اب آپ بتائیں کہ تمہارے زمانے کے لوگ کس قسم کے ہیں، یکسو یا دوغلے؟ تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، ہمیں اسلام نافذ کرنا ہوگا؟ پہلے تو انسان بنو پھر اسلام کی بات کرو. جی میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ امریکہ اپنے قوم کے ساتھ وفادار ہے یا غدار ہے؟ وفادار. اور اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہے. اپنے اقتدار کے ساتھ وفادار ہے. تو پھر جو شخص، جو قوم یا جو حکومت یا جو طبقہ اپنے قوم کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے اقتدار کے ساتھ وفادار ہو، تو وہ زندہ باد یا مردہ باد؟ زندہ باد. تو پھر کیوں آپ حضرات کہتے امریکہ مردہ باد؟ یہ کیوں؟
اور جو لوگ کلمے میں آپ کے بھائی ہیں، نماز میں آپ کے شریک ہوتے ہیں، وطن میں آپ کے ہم وطن ہیں، سب کچھ تمہارا ان کے ساتھ صبح و شام. وہ ہمارے پشتوں میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ عزیز وہ ہے جس کو صبح گھر دیکھے شام اس کا آگ نظر آئے. تو اس قسم کے لوگ اگر امریکہ سے کرایہ لے کر ہمارا خون بہاتے ہیں، ہمارے آبادیاں اجاڑتے ہیں، ہماری عزتیں لٹاتے ہیں، یہ لوگ کیسے؟ یہ زندہ باد، مرد آباد. تو اگر یہ مرد آباد ہے اور آپ جلوس نکالے اور کہیں امریکہ، وہاں سے نعرہ لگائے مرد آباد، تو یہ جو آپ کا قاتل ہے اس کا کرایہ بڑھے گا یا گھٹے گا؟ بڑھے گا. تو یہ تمہارے قاتل تو بھاگے بھاگے جائیں گے کہ بس لوگ دیوانے ہو گئے، ڈالر کم ہے ذرا اور دیتے. تو دنیا میں ایسی بے وقوف قوم تو کسی نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے قاتل کی کرائے کو بڑھائے؟ کوئی ہے ایسا کو؟ نہیں. تو ہمیں کیا ہوا ہے؟ ہمیں کس سامنے سونگ لیا ہے؟ یہ تو بے شک آپ امریکہ سے کہیں کہ پیٹھ پیچھے اقتدار کے بجائے سامنے آ جاؤ، جو حکومت کی ذمہ داریاں وہ نبھاؤ، میرے تحفظ اور معیشت کی ذمہ داری نبھاؤ. پیٹھ پیچھے سے حاکمیت کرتے ہو اور یہاں پہ ہم کس کے حوالے ہیں؟ تو اس لیے ہمیشہ کے لیے علم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ حقائق کو سمجھ پائیں، حالات سے آگاہ ہوں. اب آج کی دنیا میں دو باتیں تقریباً متفق علیہ ہیں. انسان ایک ہے، یعنی توحید انسان کا اصل ہے، اور دنیا ایک گاؤں ہے، یعنی کرۂ ارض بمع انسانی آبادی، یہ ایک گاؤں. آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1914 سے جب برطانیہ اور جرمنی کا آپس میں جنگ شروع ہوا اور 1918 تک یہ جنگ چلا، اور 1920 میں لیگ آف نیشن کی تشکیل ہوئی، تو لیگ آف نیشن نے 3 باتیں بین الاقوامی سیاسیات میں بدل ڈالی. ایک بات یہ کہ مغربی اقوام کو انہوں نے کہا کہ دنیا کے جن خطوں پر اس وقت تمہاری حکومت ہے وہاں تم دیکھو کہ باشندوں میں اختلاف کس چیز کا ہے، اس اختلاف کو بڑھا چڑھا کر تصادم کی شکل دلواؤ تاکہ لوگ ایک دوسرے کو الجھ جائیں اور پھر ممالک کی تقسیم کو آزادی کے عنوان سے تسلیم کریں. لہذا اگر آپ انگریزی ڈکشنری کو دیکھیں گے تو وہاں پہ جو نیشن کی تعریف ہوگی اس میں آپ کو زبان بھی ملے گا، اس میں آپ کو مذہب بھی ملے گا، اس میں آپ کو وطن بھی ملے گا، اس میں آپ کو رنگ بھی ملے گا، اس میں آپ کو نسل بھی ملے گا. یہ اس لیے کہ مغربی اقوام کے محکوم قوموں میں اختلاف کی شکلیں مختلف تھیں، اور اس لیے میں قوم پرست حضرات کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ کیا مغرب قومی حکومتوں سے لڑا ہے یا خلافت سے لڑا ہے؟ مغرب کی لڑائی کس سے ہوئی ہے؟ یہ جو قوموں کا تصور ہے یہ